السلام علیکم، امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ اچھا یہ ایک میں نے ویڈیو بنائی، کل کس چیز کی ویڈیو ہے یہ، ہماری یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہی ایک احتجاج ہو رہا تھا فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے اگینسٹ۔ اچھا یہاں پہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں یا پاکستان کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں، ویسے ہماری آواز سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے کیونکہ کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی آواز تو ایٹ لیسٹ ہمیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہو تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ زبان سے اس کو ضرور برا کہیں، اور اگر اس سے بھی نہیں کر سکتے تو آپ دل میں اس کو ضرور برا کہیں۔ اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ یورپین کنٹریز جو ہیں یہ اسرائیلی ہیں، یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے کنٹری میں بھی اس طرح کا احتجاج کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر کوئی تشدد، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی جا رہی۔ اگر اسی طرح کا کوئی احتجاج، جہاں تک مجھے یاد ہے لوگوں نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے جو انتہائی گھٹیا ترین سیاستدان اور ہمارے اوپر مسلط جن لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ان لوگوں نے احتجاج کرنے والوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا اور ان کو احتجاج کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ جی ہم دشمنوں کو آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، آج کل ایک کارٹون کو ہمارا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ ہمالیہ سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ اور گھٹیا انسان کون سے ہمالیہ سے بڑے چیلنجز بھی تم لوگ خود بناتے ہو اور سارا کچھ تم لوگ خود کرتے ہو۔ اچھا جی 9 مئی کو یہ ہو گیا، 9 مئی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو آہنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نمٹا جائے گا، ان کو کچھ چھوڑیں گے نہیں۔ 9 مئی گھٹیا انسانوں، 9 مئی تم لوگوں نے کروایا ہی خود ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، جس کے اندر ذرا سا بھی عقل اور شعور ہے، وہ بندہ بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ 9 مئی والا سارے کا سارا پروپیگنڈا، سارے کا سارا واقعہ انہوں نے خود جو ہے وہ بنایا تھا۔ آپ خود ذرا سوچیں تو صحیح، 9 مئی والے واقعہ کا فائدہ کس کو ہوا؟ جن کو فائدہ ہوا ہے 9 مئی والا واقعہ انہوں نے ہی کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یہ تحقیقات ہونے دیتے ہیں۔ اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ فلسطین کے اوپر کتنا زیادہ ظلم، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فلسطین سارے کا سارا تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ جو ایک گھٹیا قسم کا کاکڑ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، کیا اس نے کوئی ایک بھی بات کی؟ ٹھیک ہے؟ جتنے بھی سارے اسرائیل کے ساتھ والے کنٹریز سے جو اس کی سپورٹ کرتے تھے، سارے کنٹریز اسرائیل کے پاس جا کے انہوں نے اس کی ہیلپ کرنے کا، اس کو سپورٹ کرنے کا جو ہے عہد کیا۔ کیا ہمارے اسلامی ممالک، یہ جو سعودی عرب کے اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا جہان کی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں اگر کوئی ذلیل ترین اب لوگ بچے ہیں نا، یہ سعودی عرب، یہ دبئی والے ہیں، کیونکہ ان کو صرف اپنے بزنس سے ہے، اپنی عیاشیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا مسلم امہ سے۔ اگر یہ لوگ چاہیں، اگر پاکستان چاہے، اگر ترکی چاہے، تو میں کہتا ہوں یہ کوئی ان فلسطین کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، لیکن ہمیں تو، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو حکمران اتنے گھٹیا دیے گئے ہیں، اور جو حکمرانوں کے ہینڈلرز ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی چھین لی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائے اور ان لوگوں کو ان کے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عبرت کا نشان بنائے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، اتنے یہ گھٹیا ہیں، اتنے یہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہو تو ان کے پاس دنیا جہان کی ساری ٹیکنالوجی موجود ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب دنیا کی ٹاپ نمبر 1 ایجنسی ہیں، ہوں گے آپ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی، لیکن دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہیں تو پھر آپ کو 9 مئی جیسے واقعے کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ جب اتنی پلاننگ ہو رہی تھی 9 مئی کی واقعے کی، آپ کے اس میں وہ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس کوئی اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کل کو کوئی اور دشمن جس کے پاس اسلحہ ہو وہ تو پھر کہیں بھی جا سکتا ہے، ذرا سوچئے۔ اور باقی ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، مظلوم کون ہے، ان کو صرف اپنی وہ دکانداری سے ہے، ان کو صرف اپنی وہ کاروبار چمکانے ہیں ان کو، اور یہ جو گنجے منجے آئے ہیں ان کو صرف اپنی سیاست سے فرق پڑتا ہے، اور ان لوگوں کو کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ حافظ۔